قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر میں مردے کی آہو پکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق سے مغرب تک جب بندہ گناہ کر کے آئے لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے صرف یہ 2 عمل کر لے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ہر شخص یہ عمل ضرور کرے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بندے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت اور مشکل گھڑی ہے، اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک بار یہ عمل کر لے تو میں اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تم جانتے ہو کہ پلسرات پر تیزی سے گزرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ ارشاد ہوا اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت تشریف لائی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جس کا نام صفوان بن معطل ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ توڑنے کا کہتا ہے، اور وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمام حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اس کی اس شکایت کا تعلق ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے اور میں اسے مارتا ہوں، تو یہ 2 صورتیں پڑھتی ہے جن سے میں اسے منع کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جہاں تک روزہ توڑنے کا حکم ہے تو یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور روزہ ترک نہیں کرتی، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جب اذان ملے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھے گی تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ صرف بھوکا اور پیاسا مرنے والی بات ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس عورت پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں عورتیں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص دین اور ناقص عقل رکھنے والی کسی ہوشیار مرد کی عقل کو تم سے زیادہ ضائع کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہے۔ وہ عورتیں بولیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی
اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، بس یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم سامان سفر باندھیے اور زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے، وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیں وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی چاہیے۔ غلام نے عرض کیا میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں، مجھے خبر ملی ہے اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اس خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر عصا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا آپ واقعی ہی خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایات میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے اس خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور اٹھا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر 70 قسم کے خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے، سر کے پاس ایک تختی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہرائے اعظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے اجماع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا مالک میں تھا، تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا مال میں نے جمع کیا تھا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ جواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی عابدہ، زاہدہ اور پرہیزگار تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنے کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے روزہ افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اسے بہت صدمہ پہنچا۔ وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا، میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص
اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی، تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ ایسا بیش قیمت موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک و خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں میں سے سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کے ہونے والی اولادیں اللہ کے سائے میں ہوں گی سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الصمد بن معقل فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبع نے فرمایا، ہاں میں نے زبور شریف کی آخری 30 سطروں میں پڑھا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے اور پھر بکری کے دودھ دھونے کی مقدار جتنا بھی شرمندہ ہو جائے اور مجھ سے ایک بار ہی مغفرت طلب کرے گا اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا تو میں آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں سے بھی زیادہ جلدی اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اے داؤد، مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر کوئی میرا بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اگر یہ بات ہے تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اسے جائز ہی نہیں کہ تجھ سے اپنی امید توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک چٹکی بھری کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شرک زائل ہو جائے اور ان کا اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میرے ہی قبضے میں ہے، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں اور قبروں میں دفن لوگوں کو میں ہی اٹھانے والا ہوں، میں نہ ہی بیوی رکھتا ہوں اور نہ ہی اولاد، بس جب ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتے ہوں تو میں اس تھوڑے عمل کو ان کے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے میرے بندے کون سے ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے میرے ہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو میرا دیا ہوا مال پاس رکھنے کے بجائے دینے پر خوش ہوتا ہے۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ کون سے فقراء افضل ہیں؟ وہ جو میرے فیصلے اور تقسیم سے راضی رہتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو عطا کیا ہے اس پر میرا شکر ادا کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے کس کو لمبی عمر عطا کرنا مجھے محبوب ہے؟ اس کو جس کی کھال لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے، میں اس کو موت دینا اسی طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی موت ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ موت ضروری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر یعنی دنیا کی نعمتیں تو آزمائش اور اس کی آسانیاں بھی شدت ہیں، دنیا کی نعمتوں کے تو دشمن ہیں اور ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ان سے امن نہیں، اس لیے میں اپنے ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکے جانے تک فوت نہ ہوتے۔ اے داؤد، جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں وہ جانتا ہوں، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منقطع کر دیا
کیا ہے؟ اے داؤد، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تم مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کی تہوں میں بھی دیکھو گے تو میں جب تک چاہوں گا عرصہ دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو، اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، اس وجہ سے تو نے خود کو ارحم الراحمین کہا ہے۔ یا اللہ، جو تیری رضا کی خاطر کسی بیمار کی تعزیت کرے، اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ، جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے، اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ، جو تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہو، اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے کانوں پر بہنے لگیں، اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تیرے بندوں پر سب سے مشکل گھڑی قبر میں ہوتی ہے، تیرے بندے اس قبر کے عذاب سے کیسے بچائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے قرآن مجید میں موجود سورہ ملک کو مغرب کے بعد باقاعدگی سے پڑھا کرے گا، اس پر سے میں قبر کا عذاب ہٹا لوں گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اے رب رحیم، ہم ڈوب گئے ہیں بدکاریوں کی مستیوں میں، گر پڑے ہیں مایوسیوں کے اندھیروں میں، بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پلسرات پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب کریم، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج
آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔